حکومت ہونی انگریز کی، فرق اتنا ہے کہ پہلا گورے سن ہوں کالے. کر آیا کہ اگر حکومت انگریز کی نہ ہوتی تو رسول اللہ دے عاشق پھٹے نہ لگتے، سزاواں ملدیاں نہ، عاشقاں نو سزاواں ملدیاں، گستاخ محفوظ گھر جاندے نے یا پھر جہنم جاندے تے کوئی ساڈا مومن مسلمان انہوں وہ جہنم واصل کرتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات دی کہ قانون وہی ہے، نظام وہی ہے، ہاتھ بدلن، پہلے چٹے ہن ہن کالے. تو تھن پتہ ہے اصل شاید نظام ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ہوتے. اصل شاید نظام ہے. خیر میں آخیا ہوا عجیب گل ہے بھی یہ حق چاہ ہوں یہ پوچھو جیڑی یہ حکومت تو برج دے نام لکھی کھڑی ہے یہ اسے قانون نظام نال متفقن یا اس ظلم سمجھتے ہیں؟ یہ متفقن تو میں پوچھنا لانتیو عجیب پاگل فدو جے جدو ایک نو تسی مجرم بنا کے سزا دیتی تو اس شہید لکھن دا کیا مقصد ہے؟ دا مطلب شہید تے تاں ہو سی تساں کافر یا ظالم، تساں یزید او حسین، تاں ہی ونگال ٹھیک بنتی نا، ورنہ شہید لکھن دا کہ تک بنتا ہے. ہوں وہابی اپنے ہاتھ نال ساڈا سنی مارن مار تے باہر لکھنے میں شہید تو بات ساک وہابی کے خلاف بولن کی لوڑ ہے؟ وہ تو آپ کھڑے بولے بھی اسی لانتی ہاں کیوں جو اصا جڑا بندہ مارے وہ شہید ہے. خیر یہ تو لطیفہ میں نہ حکومتوں دی شیطانی تے منافقت دا تے جہالت دا تے لعنت دا تانوں پیش کرنا سی کہ ایڈے لعنتی نے منافقت نے انہوں نے انا کر دیتا ہے کہ منافقت کردے ہیں سوچتے بھی نہیں ایسا کردے کی پے ہیں. باقی سب تو اول میں غازی صاحب قاضی احمد شیر نیازی اللہ تعالیٰ انہوں دیر پا رکھے اور اللہ تعالیٰ انہوں استقامت بخشے اور اللہ تعالیٰ اس شریر جگ دے شر تے فتنے تو انہوں محفوظ رکھے. انہوں دا میں شکریہ ادا کرنا، انہوں اپنے قیمتی وقت سانو وقت دیتا ہے. میرا مقصود ایتھے مدعو کرن تو صرف جناب دوست احباب جڑے ہیں انہوں نے زیارت کرا کے اپنے دل دے اندر ایک دینی حمیت اور غیرت، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت اور حمیت دا جذبہ جڑا ہے اس نو تازہ کرنا مقصود. جذبہ تو انشاءاللہ العزیز ہے لیکن بیدار کرنا ایک مقصود سی کہ تاکہ بیدار ہو جائے. میں اس مختصر جے شکریے تو بعد خلل نہ پاؤ، اس مختصر شکریے تو بعد میں گزارش کرانگا تو ایک پاکستان دی گستاخانہ کافرانہ ایک تاریخ جڑی ہے نا اس تو مختصر آگاہ کرنا چاہتا. عجیب بات ہے کہ پاکستان دی اس 65 سالہ تاریخ دے اندر اگر تانوں گستاخان دی لسٹ ملے گی، فہرست ملے گی، یا ملے گی اللہ تعالی دے گستاخان دی یا ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخان دی،
یا ملے گی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دے گستاخاں دی، یا ملے گی صحابہ کرام دے گستاخاں دی، یا ملے گی اولیاء کرام دے گستاخاں دی. تو اس لانتی تاریخ دے اندر مسٹر جناح دی گستاخی تاریخ دے اندر ایک باب دے طور دے کی ایک لفظ دے طور دے نظر نہیں آئے گی. میری گل سے ذہن توجہ رکھنا. میں خصوصاً غازی صاحب دی توجہ اس پاسے کرانا چاہنا. اس کی وجہ یہ ہے بزرگان دین فرماندے ہیں کہ میں عالم نہیں، اللہ تعالی علماء حقانی ربانی دے در دے جوڑیاں دا نا چیز نو خادم رکھے تو بڑی گل ہے. لیکن اتنا ہے کہ وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس نو پیش کرن دے اندر کچھ نہ کچھ نا چیز دے کندھیاں تے بوجھ ضرور ہے. اس حوالے نال عرض پیا کرنا، اس واسطے عرض پیا کرنا کہ حدیث شریف آتا ہے حدیث شریف آتا ہے قیامت والے دن علماء حقانی ربانی دے قلم مبارک لکھن والے انہاں دی سیاہی شہیداں دے خون نال تلے گی. پھر سنو فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم علماء حقانی ربانی دے قلم دی سیاہی شہیداں دے شہید غازی علم دین شہید ورگیاں دے خون پتہ نہیں کہڑے کہڑے شہیداں دے خون علماء حقانی ربانی دے قلم دی سیاہی دے نال تلن گے. اس کا کی مطلب ہے؟ جدو کسی شے نو کسی نال تولیا جاندہ ہے برابر کرنا مقصود ہوندا ہے. مقصد ہے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر شہید دا خون ایک مانے لیکن عالم دا خون نہیں. عالم دا قلم وہ ایک منے رکھا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ رب تعالی دی بارگاہ وچ عالم نال شہید دی برابری کتوں ہونی ہے. اے دے خون دی تے سیاہی نال پہ برابری ہوتی ہے. اس دی وجہ بزرگ لوگ فرماندن سنو عالم دا جہاد قلم دا ہوندا ہے، شہید دا جہاد اپنے ہاتھ نال ہوندا ہے. وہ اے اپنی جان دا جے نظرانہ پیش کردا ہے نا تو وہ اپنی فکر دا نظرانہ پیش کردا ہے، اپنے علم دا نظرانہ پیش کردا ہے. تا کر کے جیڑا شہید ہوندا ہے یہ دی گردن وچ توق اصل عالم دا ہوندا ہے. کیوں کہ اگر او نہ دسیندا وہ انج درجے نہیں جہاد تے شہادت دے تے اے بیچارہ حاصل کیویں کرے گا. آگاہ کیتے ہی سانگے ان کو نبییں دا وارث آکھیا گے. انبیاء علیہ السلام خود نہیں میدان چ لڑتے، وہ پچھا باندھ اگلے لڑتے. کیوں جو یہی تے سارا کرنے پچھوں اس تے لڑاونا ہے. جیڑا فوج دا امیر ہوندے جے آپ اگوں ہو کھلوے تے فوج تے گئی. فوج دے امیر نو پیچھا رہنا پیندا ہے. اور سعادت شہادت دی اگلیاں نو عطا کردا ہے. عالم دے گردن وچ شہید دا توق کیویں ہوندا ہے
کہ او دے خون نال اس دے خون دی قربانی نال اس قلم نال آزاد ہو کے لکھن دا موقع ملتا ہے. احسان دونوں پاسے نے. اگر مجاہد قربانی نہ دیں دے صحابہ کرام تو امام اعظم ابو حنیفہ کو لکھنے کا موقع نہ ملتا. پہلے مجاہد صحابہ کرام کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی مبارک تبلیغ میں مصروف نظر نہیں آتی، وعظ و خطابات میں نظر نہیں آتی. صحابہ کی زندگی مدارس اسلامیہ کی تعلیم میں، مدارس اسلامیہ کی جناب جی تعمیر میں مصروف نظر نہیں آتی. وہ ہمیشہ جہاد میں مصروف نظر آتے ہیں. اور اگر تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تو دوران جہاد چل رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ ساتھ حدیثیں سکھا رہے ہیں، زندگی نبی پاک کی عملی بتا رہے ہیں. یعنی تعلیمات اسلامیہ سے روشناس بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں جہاد بھی کر رہے ہیں. ہما وقت ان کی زندگی سراپا حرکت تھی. سکون نام کی چیز ان مجاہدین پر حرام تھی. اتنا اندازہ لگائیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے وہ مجاہد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں یار مجھے تو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جہاد میں مصروف رہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا. جہاد جو ہے یہ علماء، عبادت گزار، صوفیاء، درویش، عوام الناس جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان کو آزادی سے رہنے کا موقع دیتا ہے. اگر جہاد نہ ہو تو کافر کسی کو بھی روئے زمین میں سکون کے ساتھ اپنے دین پر نہ چلنے دے. کافر یہ ایسا ایک لانتی عنصر ہوتا ہے کائنات میں، یہ اتنا لانتی جراثیم جرثومہ ہوتا ہے، اس کا کام ہے جیسے جرثومہ بدن کے اندر پھرتا رہے، ہاں جی، بدن کو مریض کرتا رہے. اس کی فطرت میں ہے، کافر کی فطرت میں ہے لوگوں کو ستانا، ان کو کافر بنانا، ان کی عزت آبرو کو لوٹنا. وہ وحشی درندے کی طرح ہوتا ہے، سانپ کی طرح ہوتا ہے، اس کو لطف و سرور آتا ہے ڈسنے میں. کافر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ فرمایا. مشرکوں کافروں سے لڑو، فتنہ ختم ہو جائے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ کفار کی حکومت. کیوں کہ وہ تمام جرائم کی جڑ ہوتی ہے. کفار کی حکومت تمام جرائم کی، تمام فتنوں کی. فتنہ یہاں پر نکرہ آیا ہے، تنوین جو ہے وہ عظمت کی ہے، جس کا مطلب ہے فتنۃ عظیمۃ. کیا مطلب؟ کہ کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ عظیمہ ختم ہو جائے. فتنہ عظیمہ ان کی حکومت ہے. کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اور فتنوں سے جرائم بنتے ہیں. جرائم وہ ہوتے ہیں جن پر سزائیں ملتی ہیں، فتنے وہ ہوتے ہیں جن سے جرائم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں. اور فتنہ عظیمہ کون ہوتا ہے؟
کفار کی حکومت جن سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. کیا پیدا ہوتے ہیں؟ میرا پتر سمجھ نہیں آئی گل. اچھا دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے ملک میں کفار کی حکومت ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے. انگریز چلا گیا، نظام چھوڑ گیا. یہ کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا انگریز چلا گیا اور نظام بھی لے گیا. حرامی چلا گیا، حرام زادے چھوڑ گیا. اب ان کی اس لعنتی شیطانی حکومت کے فتنہ عظیمہ ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. اور پھر لطف کی بات یہ ہے، سنو، لطف کی بات یہ ہے کہ انہی کے قانون کے حوالے سے کرتا ہوں بات. ان کے قانون میں کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ جرم. ایسے ہے نا؟ تمہارے پاکستان کے قانون میں کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ جرم. باتیں طویل ہیں، میں مختصر کروں. کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ اچھا اب یہ بتانا ذرا غور سے سمجھیں. کسی کو قتل کرنا جرم ہے، لیکن قتل کے جتنے اسباب ہیں ان کے بندوبست خود حکومت کرتی ہے اور وہ حکومتی فرائض میں شامل ہے. موٹی مثال دے کر سمجھاؤں. دیکھیں عورت کے ساتھ زبردستی زنا جرم. رضامندی کا تو جرم ہے ہی نہیں نا، کیونکہ پاکستان ہے نا. جی جی، رضامندی کے ساتھ زنا وہ تو قانون میں شامل ہے، لیکن جبرن زنا وہ، اور پھر زنا کر کے عورت کو مار دینا اور جرم ہو گیا. اب بات کو سمجھنا. عورت نکلی باہر، بے پردگی ایک فتنہ ہے. بولو بے پردگی کیا ہے؟ عورت غیر عورت اور مرد کا اختلاط اور میل جول ایک فتنہ ہے. جیسے بھیڑیے اور بکری کو جمع کرو تو بکری کی ہلاکت یقینی ہوگی. کتے کے سامنے گوشت رکھو، گوشت کو کھا جانا یہ کتے کی فطرت ہے اور یقینی ہے کہ کر سکتے ہو شک. بے شک کہ وہ ڈر کے خدا کا خوف کر کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح جب غیر عورت کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کا بے آبرو ہونا یقینی ہے میرے بھائی. الاکثر حکم الکل القلیل کالمعدوم، یہ اصول موضوع میں سے ہیں. تمام دنیا کے اساتذہ مانیں گے کہ تھوڑے پر حکم نہیں لگتا. تھوڑا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. بات بہتوں کی ہوتی ہے، زیادہ کی. کیا مطلب؟ حکم ان پر لگتا ہے. مثلا اگر کسی گاؤں میں ایک دو چور ہیں باقی سب شریف ہیں، وہ چوروں کا گاؤں نہیں لگے گا، شریفوں کا لگے گا. ایسے ہے. اور اگر چند آدمی 10 آدمی 20 آدمی گنتی کے شریف ہوں باقی سب چور ہوں تو وہ گاؤں چوروں کا نام مشہور ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایمان سے بتا، چوروں کے نام منسوب ہوگا کہ نہیں؟ سارے گئے اوے پینڈی چوراں دا ہوئے. حالانکہ وہ بچے بھی تو ہیں جہے حالے چوری کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ نہیں ہے. لیکن ہوں دیکھو عورت انگریز دے قانون عورت کی آزادی قانون ہے. ہر تھان سے بوے، ہر چوک بوے، بلکہ ان کرو بھی بندوبست سڑکوں کے اتنے لمی پائی کھڑا ہے، اتوں چڑھیا پیا. جی ویکھے ٹی وی اسی طرح
ہر پاسے دعوت زنا ہے. بات سمجھنا ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعوت زنا کہتے ہیں. یہ دعاوی زنا ہے، اسباب زنا ہے. اسباب زنا، اب بات کو سمجھنا، اسباب زنا کو سمجھنا یہ لوگوں کا حق اور آزادی ہے. اور جب زنا پیدا ہو جبرن کہ نہیں مانی تو اٹھا لی، اٹھا کر 5 نے 3 سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا، مار دیا، اب جرم ہے. بات کو سمجھنا، کافر کے قانون میں اتنا بڑا فتنہ، وہ تو آزادی اور حق ہے، اور جب اس فتنے سے جرم پیدا ہوا جو لازمی نتیجہ تھا، کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسباب کسی چیز کے پیدا ہو جائیں پھر مسبب نہ آئے. کسی کو زہر کھلا دینا پھر کہنا مرنا نہیں ہے، کسی کو آگ میں ڈال دینا پھر کہنا جلنا نہیں ہے، کسی کو نشے پہ لگا دینا پھر کہنا جہاز بننا نہیں ہے. یہ مطالبے صحیح ہیں؟ ان باتوں کو ایک طرف رکھو. میں اپنے اس نشست کی مناسبت سے اب بات کرتا ہوں اور ان کتی کے بچوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے ان حرامزادوں نے دنیا میں ہر فتنے کو عام کر رکھا ہے، اور کتی کے بچے پھر آگے سے ڈرامہ رچاتے ہیں. جب کوئی جرم پیدا ہو جاتا ہے جو لازمی نتیجہ تھا منطقی، تو اب اس پر یہ حرکت آ جاتی ہے، قانون آ جاتا ہے، اٹھاؤ پھینکو تاکہ ان کی ذلت، خواری، پیسہ، عزت، وہ اسی طرح لوٹتے مارتے ہم رہیں، 25 سال یہ جیلوں میں رہیں. ہاں جی، تو یہ ظلم و ستم پھر ہمارا جاری رہے. اب میں پوچھتا ہوں ایمان سے بتا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، چلو ایک طرف رکھ لو، مسٹر جناح کے خلاف بولنا شرم ہے یا نہیں؟ اگر مسٹر جناح کے پجاری، مسٹر جناح کے امتی، مسٹر جناح کے ماننے والے ٹٹے پوش، ان ٹٹے پوشوں کو اگر یہ پتہ چلے فلاں شخص مسٹر جناح کے خلاف بولتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کو وہ لڑنے پر آمادہ ہوں گے کہ نہیں؟ بول. جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کو بکواسیں کی جائیں تو کسی غازی کا، کسی مومن کا غازی بننے کے لیے جی کرے گا کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ جی تو سب کا کرے گا، کیونکہ اگر جی نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر جہاد کی تمنا کبھی پیدا نہ ہو وہ منافقت کی موت مرتا ہے. کس کی موت مرتا ہے؟ اور ان سکولیوں کا کیا کریں گے جو جہاد کو کہتے ہی دہشت گردی ہیں؟ آخر ہمارے اقبال تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کتے سکولی شرم نہیں آتی، انگریز بم لے کر دنیا پر لڑتا رہے تو یہ دہشت گردی نہیں، اور آگے سے مسلمان اگر اٹھ پڑے تو دہشت گردی بن جاتا ہے. اسلام کو دہشت، اقبال کہتے ہیں حق سے اگر غرض ہے، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اسلام کا محاسبہ. ہماری کتی قوم کہتی ہے مولوی ویگ کی جانا ہے، مولوی کا حساب کرنے والے لکھاں دسن گے، کدی گنجے سرکار کا بھی کیتے نے، کدی ججاں دے فوجاں کا بھی کیتے نے. سچی دسیا جی پٹواری جدو لگتا ہے تو مرلا نہیں ہوتا، جدو فارغ ہوتا ہے تو مربے نہیں گنے جاندے سرکار دے. وہ جرائم دے انہاں دیاں قطاراں جڑے قوم نالے جرم کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن ایمان نال دس کوئی لانتی نام لیندا ہے؟
مال بھی مسیت کھا گئے. ساڈا اقبال ویکھن دیا سی کتیا لانتیا سورا تینوں حیا نہیں آتی دلیا جدوں بھی گرنا مولوی کا گرنا یہاں بہن یقا کا کیوں نہیں گرنا. وہ کہنا ہے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات جی تو حق پرست ہے اینے میں حق کی گل کرنا میں سرکار کسی دن ڈردا پولیس دے کے کیوں نہیں بولنا اتے موت آتی وہ آدھے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات جی حق کی طرح مقصود ہے لانتی ہے تو پھر ایک گل سونی لگتی اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. باطل کے فعل و فرقی باطل کے فعل و فرقی حفاظت کے واسطے گل سنو میں مثال دے کے تمہیں سمجھاوا غازی صاحب کے لیے تحفہ ہے ناچیز کی طرف سے. کیوں جذبات ہیں لیکن جذبات کو ایک اسلامی سمت اور رخ پر ڈالنا یہ ہمارا ہی کام ہوتا ہے. اگر یہ سمت ہم سیدھی نہ رکھیں ایمان سے کہتا ہوں لوگ ایک دن کے اندر برباد کر دیں. یہ سمت سیدھی رکھنا یہی راہبر کا کام ہوتا ہے. رخ سیدھا رہے رخ غلط نہ ہو جائے. راستے میں پتہ نہیں کتنا تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں کہاں کہاں منافق بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ملا کے روپ میں کوئی پیر کے روپ میں کوئی کس شکل میں وہ پیسے لے لے کر کون کون سی لالچیں کون کون سے جھانسے دے کر انسان کے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا جہاں جنت کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے بیٹھیں گے. جنت کے دروازوں پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے. کیا مطلب؟ نام اسلام کا ہوگا دعوت کفر کی ہوگی. نام اور دعوت کفر کی ہوگی. خیر کیا بات کر رہا تھا؟ سمت سیدھ رکھ راہبر کا یہی کام ہے. مثال سے بات باطل کے شعر بہت اچھے باطل کے فعل و فرق کی حفاظت کے واسطے مثال ایک دینا چاہتا تھا وہ اب ذہن میں آ گئی. 3 مکھیاں قدرت نے بنائی. اجازت ہو تو کہوں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. میں نے غازی صاحب کو اس دن عرض کیا تھا یہ بندے مارنا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. گھوڑا میں بھی دبا سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نظر اتنا وسیع ہے کہ ہم نے دیکھا تو یہ جہان ہمیں سکولی گستاخان رسول سے بھرا ہوا نظر آیا تو ہم مجبور ہو گئے کس کس کو ماریں. اب ہم اس تہیے اور قصد اور عزم کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اب کفر اور گستاخی کو مارنا ہے. سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور ان کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. یہ باتیں دل سے نکلیں گی انشاءاللہ العزیز. اور جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب بات کو سمجھنا یہ کوئی چیز نہیں. ہم کفر اور گستاخی کو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں. بات کو سمجھنا. ایک ہے گستاخ کو مارنا ایک ہے گستاخی کو مارنا. ایک ہے کافر کو مارنا ایک ہے کفر کو مارنا. جب تک کفر گستاخی رہے گستاخ اور کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں پھر کوئی مارنے والے جن کو قدرت کی طرف سے کوئی توفیق نصیب ہوتی ہے سعادت ہاتھ پکڑتی ہے تو ان لعنتیوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے اٹھ پڑتے ہیں توفیق مل جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے جب تک کفر و کافری
گستاخی زندہ رہے تو گستاخ کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں اگرچہ مرتے رہیں. یہ ایک اور بات ہے. ارے میرے بھائی، جب کفر و گستاخی ختم ہو جائے پھر گستاخ پیدا ہی نہیں ہوتے، مارنے کی ضرورت ہی کیوں ہو؟ وہ کیا بھائی؟ ارے بھائی، وہ آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کفر و کافری قتل ہو جاتی ہے؟ کفر و کافری گستاخی ختم ہو جاتی ہے. سن لو، وہ نظام مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ پرا کر رہے نہیں، جو بنوا سکتے تو رکھ لو تھلے. چلو سمجھ آئی بات کیا؟ نظام کافر کا ہو، عزت کافر کی محفوظ ہوگی، رسول اللہ کی ہو سکتی. اور تیرے گھر میں جہاں تیری چلتی ہو وہاں ممکن ہے کہ تیرے دشمن کی عزت ہو. پتہ نہیں یار کہاں سوتے ہو، کہاں اٹھتے ہو، کہاں جیتے ہو. کیوں عقل جواب دے گئی تمہارے اندر سے؟ ایمان سے بتا، گھر تیرا ہو، گھر جہاں تیری چلتی ہو وہاں پر تیری عزت ہوگی یا تیرے دشمن کی؟ تو کیسے ممکن ہے نظام کافر کا چلے بہن چود انگریز کی اور عزت رسول اللہ کی محفوظ ہو؟ لاکھ لعنت ہے. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ غازیوں کو سزائیں ملتی ہیں. کیوں؟ نظام ان کا ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اب پھر کر دیتا ہوں. ایک جج نے چھوڑا عیسائی، اس نے خود گستاخی نہیں کی تھی، جج نے گستاخ کی حمایت کر کے گستاخ بنا تھا. یہی ہے نا؟ خود تو گستاخی جج نے نہیں کی تھی، گستاخی کی تھی عیسائیوں نے. جج نے رہا کر کے حمایت کی تو حمایت کے صلے میں مجرم ہو گیا کہ نہیں؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گستاخ کا ایک حمایتی مجرم ہوتا ہے یا ہر حمایتی مجرم ہوتا ہے؟ بتائیں. ہماری بات دل میں اترے، دل کہے گا بس بھائی لٹ گیا دنیا. کسی کے اندر جرأت تو ہماری بات کو غلط ثابت کرے، ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم انانیت پسند نہیں ہیں، ہم متکبر ابلیس نہیں ہیں، ہم حق کے متلاشی ہیں، حق کے آگے بٹھنے والے ہیں. بات کو سمجھنا. گستاخ رسول کا ایک حمایتی مجرم ہوگا، گستاخ رسول ہوگا یا ہر حمایتی؟ اب میں پوچھتا ہوں، ان کی حمایتی مثلا ایک جج کی بجائے اس کو اٹھا کر دوسرا بٹھا دیا جاتا، تیسرا بٹھا دیا جاتا، چوتھا بٹھا دیا جاتا، پانچواں بٹھا دیا جاتا، سارے ججوں کی باروں باری وہاں پر ڈپٹی لگا دی جاتی اور اسی طرح آرڈر آتا کہ ان کو چھوڑنا ہے. بتا کون ہوتا ججوں سے جو انکار کرتا؟ جب حلف اٹھاتے ہیں تو ہر ایک حکومت کی مکمل حمایت کا حلف اٹھاتا ہے یا نہیں؟ بد نظیر تھی، یہ جتنے تھے سارے، بات کو سمجھنا، جو پکڑ کر ان کو اندر لے گئے وہ حمایتی نہیں تھے؟ بد نظیر حمایتی نہیں تھی.
جتنے فوج والے ہیں وہ کس کا تحفظ کرتے ہیں؟ ان کا ان کا وہ حمایتی بن کر گستاخ نہیں بنتے. اور سنو، جتنے بچے سکول میں پڑھتے ہیں بتاؤ یہ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں یا اور مقصد ہوتا ہے؟ اور نوکری کے لیے جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ وہ قانون ہے جو گستاخوں کو تحفظ دیتا ہے، عاشقوں کو موت دیتا ہے. پھر پڑھ رہے ہیں. بتا وہ جب وہ اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو حکومت کی تمام تر جو مشینری ہے اس کے ساتھ وہ متفق ہو کر پڑھ رہے ہیں یا مختلف اور مخالف ہو کر پڑھ رہے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں ایک اور بات کرتا ہوں، جج نے جو چھوڑا وہ آئین اور قانون کی شک کے مطابق چھوڑا یا شک کے خلاف؟ شک کے مطابق. اب چھوڑنے والا تو مجرم ہے، جس قانون کی شک پر چھوڑ رہا ہے یہ قانون مجرم کیوں نہیں؟ آگے یہ سمجھ چھوڑا. اور جیڑا قانون اتنا گستاخ رسول ہے اس قانون کے لیے جو تعلیم ہے یہ گستاخ رسول کیوں نہیں؟ تے تعلیم نال ملا متفق، تعلیم نال پیر متفق ہو. پھر اتوں پڑھ کے پیر پوچھو بچہ کتنے سکول کیوں آ کے وچ لگ جائے. لانتیا جڑا پہلو لگا کھڑا ہے وہ تے غازی وڈی تھٹی آ وہ گستاخا چھڈی آ کتے دا پوترا تو پھر لائی کھڑا. تیرا گستاخ نہیں بنے گا، تیرا گستاخ حالے بنیا نہیں جو یہ نیتا میں گستاخی ہے. سن لے، ایک آدمی نیت کر لے کہ میں اتنے عرصے کے بعد گستاخی کروں گا، وہ اب کافر ہو جاتا ہے. اور جس کتے کی نیت میں یہ ہے لگ گیا تو پھر ویکھی ایسا غلامیاں کیویں کرنے ہیں تو کتے دا پتر ہونی کافر ہو گیا. سمجھ لگی گل دی؟ تو ہر حمایتی مجرم تو یہ سارے حمایتی، کوئی عملاً حمایتی، کوئی نیتاً اور قصداً حمایتی. اتنے تو بچی شے کوئی نہیں. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا اس تو مسجد جو تیر پتھر ڈگے تو کسی منافق کے سرے جانا مومن ایک نہیں لگنا. مسیح کتنے مسیح تو باہر کا کی حال ہو سی. سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا بندہ سویرے مومن شام کافر، شام مومن سویرے کافر ہوگا. اچھا بھائی یہ بتاؤ، ایک آدمی خود ڈکیٹی نہیں کرتا، بندے رکھے ہوئے ہیں ڈکیٹی کے لیے، ملازم رکھے ہوئے ان کو تنخواہ دیتا ہے، وہ جاتے ہیں ڈکیٹی کراتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. بتاؤ یہ مجرم ہوگا یا نہیں؟ ڈکیٹوں کا سرگنا کون؟ وہ ڈکیٹ شمار ہوگا قانون پاکستان میں یا وہ مجرم نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود تو نہیں کر رہا بیچارہ؟ کیوں بھائی؟ اچھا جو اس کے ملازم ہیں وہ مجرم ہوں گے یا نہیں؟ کیوں؟ وہ تو آرڈر پر چل رہے ہیں، ان کے بچے ہیں،
چھوٹے چھوٹے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے، وہ جانتے ہیں یہ ڈکیت ہے، وہ جانتے ہیں ڈکیتی ہے، وہ حرام ہے، ظلم ہے، لیکن بتائیں کیا وہ اسی عذر اور بہانے کی بنا پر کہ ہم جی حضرت صاحب کو حرام سمجھتے ہیں، یہ ڈکیتی ہے، ڈکیت ہے، مجھے پتہ ہے سارا، لیکن کیا کروں، بچوں کی روزی کا معاملہ ہے، ہم آرڈر کے پابند ہیں سرکار، بس وہ مجرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ تو آپ پاکستانی ملازموں کو مجرم کیوں نہیں سمجھتے؟ بتائیں، اگر وہ ڈکیت کا ملازم یہ عذر و بہانہ پیش کرے کہ محترم میں جانتا ہوں ڈکیتی جرم ہے، میں جانتا ہوں ڈکیت مجرم ہے، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، ہم ملازم طبقہ ہے، روٹی کھا بچوں کی، بچے نکے نکے بچے ہیں، پیٹ ہیں جی، بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو صرف اب آرڈر دیکھنا ہے۔ یہ عذر و بہانہ بنا کر ڈکیٹوں کا ملازم چھوٹ سکتا ہے؟ یا یہ بہانہ وہ ڈکیٹ بنائے سرغنا کہ میں خود تو نہیں گیا نا، ثابت کرو میرا کہاں قدم آیا ہے، حرام ہے، قسم اٹھاؤ اگر کسی کے گھر میں نے ظلم کے لیے پاؤں رکھا ہو، کتی کا بچہ تو نے ایک پاؤں نہیں رکھا، یہ 1000 حرامزادہ ظالم جو بھیجا تھا ان کے پاؤں تیرے پاؤں نہیں ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہی بہانہ آپ پاکستانی ملازموں کا سنیں گے جو کفر اور ظلم کرتے ہیں اور صرف آرڈر پر کہتے ہیں جی مجرم، کوئی اگر کہے ہم جی اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی لعنت ہے فلاں ہے، اس کو کہیں گے یہ کہہ کر تو جہنم سے نہیں بھاگ سکتا، جہنم تیری پکی ہے۔ اب بتائیں بات کو سمجھنا، فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ انگریز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بات کو سمجھنا، گستاخی قانون بنایا۔ اب کس طرح؟ ایک پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں کہ گستاخی جو ہے نا، رسول اللہ کی گستاخی کے لیے انہوں نے سزا رکھی ہے 295 سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے، بات کو سمجھنا۔ لیکن فتنہ کیسے بنا، بات کو سمجھنا، فتنہ کیسے رکھا، فتنہ کیسے رکھا؟ یہ غیرت نہیں تھی، یہ غیرت نہیں تھی، رسول اللہ کی عزت کی غیرت نہیں تھی۔ کیوں؟ اگلی بات اس کی تکذیب کرتی ہے، ارے بھائی کیسے؟ اگر کوئی شخص ایسے گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے تو پاکستان کے قانون میں اس کے لیے انعام ہے یا سزا ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سزا پا کر آئے ہیں، انعام پا کر تو نہیں آئے، بتائیں۔ اب وہ سزا کس لیے ہے؟ جب کسی عاشق نے گستاخ کو قتل کیا تو حق تو بنتا تھا صرف تحقیق کرنے کا کہ کوئی آدمی ذاتی مفاد، ذاتی عداوت کسی اور غرض سے نہ مارے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہی مقصود ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ غازی کاندھوں پر ہوتا اور حکومتی کاندھے اس کو پوری دنیا میں اٹھا اٹھا کر فخر کے ساتھ پیش کرتے، دنیا کو دکھاتے دیکھو ہم مسلمانوں کے یہ غازی ہیں۔ لیکن ان کو کاندھوں پر اٹھانے کی بجائے غازی علم الدین شہید جیسوں کو تختہ دار پر اٹھایا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟
عاشق رسول جس نے گستاخ کو قتل کیا اس کے لیے 302 ہے، وہ بھی پھانسی۔ گستاخ رسول کو جس نے مارا، گستاخ رسول کو جس نے مارا اس کی سزا پھانسی، اور جس نے گستاخ کو مارا، ہاں اپنا گستاخی جس نے کی اس کی سزا وہی پھانسی۔ اب بات کو سمجھنا، ایک ہے گستاخی کرنے والا گستاخ رسول، ایک ہے گستاخ کو مارنے والا عاشق رسول۔ تو تمہارے اس لانتی قانون میں جو 73 میں پاس ہوا تھا اور ملا بیٹھے ہوئے تھے سارے، اس میں عاشق اور گستاخ دونوں کی سزا ہے۔ اب بات کو سمجھنا، حالانکہ گستاخ رسول رسول اللہ کا مجرم ہے، عاشق رسول گستاخ کا مجرم ہے کیونکہ اس نے گستاخ کو مارا ہے۔ اب ایک مجرم رسول اللہ کا ہے، ایک مجرم گستاخ کا ہے، دونوں مجرموں کی سزا برابر ہے۔ تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ پھر تو رسول اللہ اور گستاخ رسول کی قدر برابر ہوئی۔ بتاؤ اوے ادھر دیکھ، میں نے اس کو تھپڑ مارا، ہاتھ کھول، اس نے مجھے مار دیا، اس کا مطلب صاف نکلے گا کہ اس شخص کی نگاہ میں اس کی عزت جس کو میں نے تھپڑ مارا اور میری عزت دونوں برابر ہیں۔ اگر برابر نہ ہوتے، فرض کرو میرا یہ شاگرد ہے، یہ سمجھتا ہے استاد نے تھپڑ مارا، استاد کی عزت تو کہیں اعلیٰ ہوتی ہے، یہ واپسی جواب میں مجھے تھپڑ مارے گا؟ کب مارے گا؟ ارے گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے، مان لیا، عاشق رسول کی سزا پھانسی۔ ایک ہی بہن یقین بھائی، اتے کسی بندے کا کی ہوئی ہے، اتے تو نظام لانتی۔ اور ہور سنوئے، اس تو اتنے چلو، مسٹر جناح نو گالاں کڈو تو سزا 295(a) کے تحت پہلے 10 سال تھی، اب 25 سال ہو گئی عمر قید۔ اور اگر اللہ تعالی کو گالیاں نکالو، جتنی مرضی نکالو، پہلے نمبر پر مسٹر جناح کو نکالو گے تو حکومت مدعی ہوگی، تمہیں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنی سنائی، ہڈ ورتی پہ کرنا، عوام چ مدعی نہیں بنیا میرا، لاہور مدعی خود بن گئے۔ خدا تعالی کو گالیاں نکالو، حکومت مدعی نہیں بنے گی۔ اگر تم میں سے کوئی نہیں بنا تو وہ جرمی نہیں ہے، کرتا رہے بھائی، آزادی ہے۔ مجرم اس وقت بنے گا جب کوئی اٹھے گا اور کہے گا ہماری دل شکنی ہوئی، ہماری دل آزاری ہوئی۔ اب حکومت آئے گی کہ اس کی دل آزاری کیوں ہوئی؟ اس لیے نہیں آئے گی کہ خدا تعالیٰ کو گالیاں کیوں نکالی گئی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ یہ گستاخی مار رہا ہوں، کیا مار رہا ہوں؟ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ انہاں دیاں بہن یقیاں تے گستاخیاں دے کفر ساڈے ہاتھ ہی چڑھ جان تے پھر جیوندے ٹر جانے کہ ہو سکدا؟ مفکر ہیں، فکر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہ چر غفلت گزر گئی، ہوں تو رب سونے دھیان کرا دیتا ہے، کرم کر سکتا ہے، گل سمجھا سکتا ہے۔ وقت گیا، غفلت لنگ گئی، بڑی تھوڑ ہے، گل تمہیں سمجھا دیا گا، نہیں سمجھ آئی؟
خدا تعالی کو گالیاں دینا از خود جرم شمار نہیں ہوگا جب تک کوئی ریٹ نہ کرے، مدعی نہ بنے۔ اب کیونکہ وہ کہے گا سرکار ہماری دل آزاری ہوئی، تو دل آزاری پر مقدمہ بنے گا، خدا تعالی کو گالیاں دینے پر نہیں بنے گا۔ بہن دے چھوڑ کتی ماں دے پوتر حرامی مسلمان بردن دھی دے چور کتے سید لمبیا دے کلمہ پڑھنے والا منافق کتے دیا پترا منافق بننا تینوں پتہ نہیں میرے آقا نامدار دا اس دین دے اوتے پیرا ہے۔ کوئی گستاخوں کو قتل کر کے غازی بن جاتے ہیں اور کوئی گستاخی کو قتل کر کے غازی بنتے ہیں۔ ہم گستاخی کو قتل کر کے غازی بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سن لے اگلی بات سن، 1.25 لاکھ نبیوں کو سنو، 1.25 لاکھ نبیوں کو گالیاں نکالے، کتنوں کو؟ تو اتنا ہی سزا ہے جتنا مسٹر جناب کے گالیاں دینے والے کی۔ خدا تعالی کی عزت بھی مسٹر جناح کے برابر نہ ہوئی، بلکہ کیوں کہ اس کا مدعی خود حکومت اس کا مدعی نہ بنے تو کوئی نام نہیں لے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو گالیاں دے تو گالیاں دینے والا سزا اس وقت پائے گا اولن جب کوئی مدعی بنے گا اور کہے گا دل آزاری ہوئی۔ اگر کوئی نہ بنے تو بھائی حکومت کا کام نہیں ہے مذہبی معاملات میں دخل دینا۔ بھائی چودو تا کی کام ہے بونڈ مرانا۔ اور سڈے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے کنجرا لکھیا ہوتا ہے ہر بچہ سکول جائے، ہر بچہ سکول جائے، ہر بچہ۔ اگوں سڈے حضرت نے فرمایا جدو نوکری نہ ملے پھر بونڈ مرائے۔ پھر یہ ہوئی ہے اور حضرت جی آپ کی نظر ایک بات کرتا ہوں، یہ مولانا بیٹھے موچ کے مولانا ریاض صاحب نا جوید اقبال صاحب، جوید اقبال صاحب بیٹھے ہیں موچ سے میاں والی سے تشریف لائے ہیں غازی صاحب کے ساتھ۔ ان کی نظر کرتا ہوں ایک بات، سمجھ نہیں آئی کیا بات کر رہا تھا؟ کوئی وہ چھٹ گیا پہلے یہ پوری کر لوا ہوں مرے کہڑی گل کی میں ہر بچہ سکول جائے۔ حضرت جی ادھروں کہندے نے ہر بچہ سکول جائے اور ادھروں کہندے نے تعلیم سب کے لیے۔ وہ دو فکروں پر غور کرو، مردہ قوم۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہر بچہ، دوسری بات یہ لکھی ہے تعلیم سب کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ جب تعلیم سب کے لیے تو ادھر کہہ دیا ہر بچہ سکول جائے تو اس کا صاف مفہوم یہ نکلے گا کہ تعلیم سکول کے علاوہ کہیں نہیں۔ لانتی سرکاری ملاؤں سے کوئی ڈاکٹر اشرف ہے، کوئی فلان ہے فلان ہے، میں لانتی ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو اس نظام اور قانون کے ساتھ تعلیم کے ساتھ متفق ہیں، اور میں کہتا ہوں اے گستاخان رسول، تم سب سے بڑے گستاخان رسول ہو، کیونکہ سارے اس لانتی گستاخ قانون اور نظام کے حمایتی ہو۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ جب تعلیم سب کے لیے اور ہر بچہ پھر سکول جائے
کیا اس کا صاف مطلب یہی نہیں ہوگا کہ تعلیم سکول کے علاوہ کہیں نہیں؟ اور سکول میں تعلیم انگریز کی ہے نا، رسول اللہ کی تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی تعلیم ہی نہیں. کیوں کہ اگر ہوتی تو سکول میں تو ملتی نہیں. اب وہ کہتے بھائی یہ بھی تعلیم ہے، جہاں ملتی ہے جاؤ، یہ نہ کہتے ہر بچہ سکول جائے. اور میں پوچھتا ہوں ان کافروں سے، بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے کافر کی لعنت تعلیم بن گئی اور جس کی حدیث ہے اس کی تعلیم ہی نہیں رہی؟ بات نہیں سمجھے یار. شعور زندہ ہو تو والا تعرفنہم فی لحن القول. اللہ فرماتا ہے منافق کو اس کی کلام کے انداز سے اور کلام کی روش سے تو پہچان لے گا یہ منافق ہے. بشرطے کہ پہچان کرنے والا مومن ہو اور فدو ستا نہ ہوئے. تو میں پوچھتا ہوں جب کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے، پھر کہتے ہیں ہر بچہ سکول جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے دینی مدارس میں تو کوئی تعلیم نہ ہوئی. ورنہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تعلیم سب کے لیے اور ہر بچے کو جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرے؟ ان ماں چودوں کو پتا ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے ہمارا کفر کا نظام، گستاخی کا نظام چلتا ہے، گستاخ بنتے ہیں، سارے ہی گستاخ ہیں. اگر کوئی غازی اٹھتا ہے ممتاز قادری کی طرح تو اللہ کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھتا نہیں. گستاخ خود اٹھتے ہیں ہزاروں کروڑوں، اور جو عاشق ہے وہ ایک آدھا اٹھا لیا جاتا ہے. تو بھائی تھوڑا قانون نہیں بنتا. ہاں، روزی کمانے کا قانون وہی ہے، کام کرو، چلتے چلتے کسی کو پاؤ سونا مل جائے راستے سے تو راستے پر چل کر روزی کمانا یہ قانون نہیں بنے گا. کوئی فدو ہوگا جو کہے اس کو مل گیا تو سب کو ملے گا. ارے جہاں سے ایک آدھا پیدا ہو اس پر نظر نہیں رکھی جاتی، جہاں سے کثیر پیدا ہوں. کیا صحابہ کرام کے دور میں گناہگار نہیں تھے؟ لیکن کیا اس معاشرے کو، اس قانون کو، اس نظام کو، اس تعلیم کو گناہوں کی تعلیم کہو گے، پلیتی کی، یا نیکی اور پاکی کی تعلیم کہو گے؟ نظام پاکی کا کہو گے یا پلیتی کا؟ بندے پاک کہو گے یا پلیت؟ معاشرہ پاک کہو گے یا پلیت؟ کیوں پاک کہہ رہے ہو؟ حالانکہ صحابی ہیں، زنا ہوا، کوڑے لگائے گئے، پتھر مارے گئے حضرت ماعز اسلمی سے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ پاک کیوں کہہ رہے ہو معاشرے کو؟ اور آج معاشرے نو پلیت کیوں آنا ہے؟ کیوں آنا ہے؟ جگ پلیت ہو گیا بہت. اس لیے جگ پا کے بندے وچ ہیں گندے پاویں، سمجھ نہیں لگی؟ گندے ناک توبہ. ہاں گندے تے ہے سن منافق جڑے سن وہ تو گندے ہی سن وچ، اور وہ گندے بھی ہیں لیکن مٹھی بھر.
اور پھر برائی صحابی سے بھی ہو گئی، معاشرہ گندا، نظام گندا، تعلیم گندی. مجھے ایک کہنے لگا یزید پلیت نہیں تھا. میں نے کہا کتا تیری بات میں جواب ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا جگ پلیت تھا، تو کہتا ہے یزید پلیت تھا. سمجھ نہیں آ رہی. لانتی ایک بادشاہ کا نام لے کر پلیت کہہ رہا ہے نا. جگ تو پلیت نہیں تھا، اسی وجہ سے تو ایک کا نام لے رہا ہے. اس وقت جگ پلیت ہے. کیوں؟ لانتیا نظام تعلیم قانون کثرت جو پلیت ہوئی پئی ہے، جڑے وچ نیک ہیں وہ بیچارے کسے کھاتے چ شمار نہیں پے ہوں. ہر بندہ آندا مسلمان جن ہون گندے ہوئے نے کدی نہیں ہوئے. کیوں کہندے ہوئے؟ وہ دسو یہ گل رسول اللہ دے دور دے گل کیوں نہیں کرتے اسی طرح کی دسو. سمجھ نہیں آئی. تو کیسا ستم ہے. تعلیم رسول کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور لانتی پھر کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے، اور پھر کہتے ہیں ہر بچہ سکول جائے. اس کا مطلب ہے جس رسول کی حدیث سے یہ انگریز کی لعنت کو تعلیم سمجھ کر ثابت کرتے ہیں، ان کتے کے بچوں کے نزدیک اس رسول کی تعلیم ہی نہیں. وہ یار یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے؟ ڈھیٹ ہو بے شرم و حیا. ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت، پر سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی. یہ ایسے خنزیروں کی نظر کرتا ہوں شیر جو مسلمانی کا دعویٰ پھر بھی رکھتے ہیں. خیر اب بات کو سمجھنا. انہوں نے گستاخ کو چھوڑا، گستاخی عام کی، قانون گستاخ، کیونکہ جب دیکھ رہا ہے گستاخ کہ میرے قاتل کو سزا ملتی ہے تو گستاخ دلیر ہوگا، گستاخی عام ہوگی کہ میں بھی رسول اللہ کے برابر درجہ رکھتا ہوں. اگر رسول کی غیرت ہے، اگر رسول کے گستاخ کے لیے قانون ہے تو میرے گستاخ کے لیے بھی قانون ہے. جو مجھے ہاتھ لگائے گا حکومت اس کا ہاتھ نہیں رہنے دے گی. بتا گستاخ دلیر ہوں گے کہ نہیں؟ جب گستاخ دلیر ہوں گے تو گستاخی عام ہوگی کہ نہیں؟ ایک اور بات بتاؤں، بہن چوت کہتے ہیں عام، یہ کہتے ہیں وہ جی انگریز کا دور بہت اچھا تھا. وہاں بھی کتے بھی تعریف لکھتے ہیں، کہتے ہیں انگریز کا دور بہت اچھا تھا. ارے بھائی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت ہر کسی کو مذہبی آزادی تھی. کیا کہتے ہیں؟ مذہبی آزادی تھی. اور میں نے کہا کتے تم کہہ رہے ہو مذہبی آزادی تھی، یہ بات بتا رہی ہے کوئی پابندی بھی تھی؟ سمجھ نہیں آئی؟ نیازی صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر طرح کی آزادی تھی، وہ آزادی کو مقید کر رہے ہیں مذہبی کے ساتھ. اب بتا پوچھ ان سے، مذہبی تو آزادی تھی، پابندی کون سی تھی؟ سیاسی پابندی تھی. کیا مطلب؟ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے، مذہب اسلام دین خدا رسول کے خلاف جس طرح کوئی بولتا ہے بھونکتا رہے. یہ ہے مذہبی آزادی کا مطلب. اب سنو ان کتی کے بچوں نے مذہبی آزادی کیوں نہیں دی تھی، اپنا سیاسی آزادی کیوں نہیں دی تھی، مذہبی آزادی کیوں دی تھی؟ ان کو پتا تھا اگر سیاسی آزادی دیتے ہیں تو حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. جب ہر ایک آدمی حکومت کے خلاف آزاد گفتگو کرے گا تو جو حق والے ہیں، عقل والے ہیں، دیانت والے ہیں، سمجھ والے ہیں، جب یہ قوم کی آنکھیں کھولیں گے تو یہ سارے ہمارے خلاف ہوں گے. لہذا سیاسی آزادی ہمیں گوارا نہیں، ورنہ ہماری حکومت چلی گئی. اب مذہبی آزادی انہوں نے کیوں دے رکھی تھی؟ تاکہ مذہب ختم ہو جائے. وہ جس طرح ان کی حکومت ختم ہو جانا تھی سیاسی آزادی کی بنا پر، تو لازمی نتیجہ ہے مذہب بھی ختم ہو جانا تھا مذہبی آزادی کی بنا پر. ہو گیا. اب سننا
ان بہن چودوں کی یہ تعریف لاکھ لعنت ہے. اور اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے مذہبی آزادی ایک لمحے بھر کے لیے کسی کو نہیں ہوگی. مذہب ایک ہی حق ہے، دین اسلام ہے اور مذہب اہل سنت ہے. اس پر چلنے کے سب پابند ہوں گے. اگر کوئی ادھر ادھر ہوئے گا تو ہم سزا جیل کی، ہر طرح کی تعزیرات اور سزاؤں سے. آخری قتل ہے مولا علی، جس طرح مولا علی نے خارجیوں کو قتل کر دیا تھا، پھر ایسے قتل کر دیے جائیں گے. بھئی چھوڑے نہیں جائیں گے تاکہ لوگوں کا دین ایمان خراب نہ ہوتا رہے. لہذا مذہبی آزادی ہمیں گوارا نہیں. ہاں سیاسی آزادی ہے. کیا مطلب؟ اگر عام آدمی اٹھ کر فاروق اعظم سے پوچھتا ہے بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا، تو جواب دے. اب بتائیں ہوئے انصاف کس کو کہیں گے؟ ایک ہے سیاسی پابندی رکھنا، ہم ننگے بھی ہو جائیں، کسی کی ماں بہن بھی اٹھا لیں تو ہم بہن چودوں کو کوئی کچھ نہ کہے، اور خدا رسول کو جو مرضی کو کہتا رہے. بتاؤ بہن چودوں سے پوچھو انصاف کس کو کہتے ہیں؟ یہ انصاف نظر آتا ہے؟ بولو. فرعون جس طرح مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور خدا رسول کے خلاف جیسے کو مرضی چلتا رہے کرتا رہے بولتا رہے، سب آزادی ہو. اس کو انصاف سمجھتے ہو یا لعنت؟ اور آدھی دنیا کے بادشاہ کو حساب کرنے والا عام آدمی ہو. فاروق اعظم بتاؤ چادر کہاں سے آئی؟ وہاں پر سیاسی آزادی تھی. بول فقیر آصف فرعون نہیں. کتی دے پترا کٹ کٹ بندہ سور دا بچہ بنا رب رسول دی پوے لعنت. دغا بازی کی رکھی بھن چود باندر ملا انہوں لبے نے. کتے دے پتر ٹٹے پوش. کیوں سانو بھی لب جائے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو لب جائے گا. لبدی کتی تو میں نہ ہونا مزے لینی کتی ٹرک تھلے آ کتنے آئی؟ یہ سارے مزے لیندے ٹرک تھلے آئے. یہ ذہن چ رکھی. بزرگ لوگ فرماتے ہیں چھوڑے. علامہ اقبال ایک گل کر گئے سناواں. اقبال کہتے ہیں او مسلمان، اللہ فرماتا ہے کافر ہوتا ہے مردہ، مومن ہوتا ہے زندہ. وہ فرماتے ہیں مردے کو مارنا یہ کوئی جہاد نہیں، چھوٹا جہاد ہے، اصل زندہ کو مارنا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان کافر نال لڑائی چھوٹا جہاد ہے، اپنے آپ نال لڑائی بڑا جہاد ہے، کیونکہ تو زندہ ہے. تو نفس نال لڑنا. تا کر کے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. جنگ کر کے واپس لوٹے تو فرماتے ہیں چھوٹا جہاد کر آئے ہیں، بڑا کرنا ہے. یہ سونیا یہ پھر پیسہ عزت فل یہ دنیا دے ویخ کے تے پھر آپ قائم رکھنا تے انہاں کسے دے لالچ چ نہ آنا. تے پہلو آخنا ویکھ جڑی گل کردا ہے جی دعوت دیندا ہے، دعوت دین والا جڑا یہ خود پہلے یار نبی پاک دے دین دا مخالف تے نہیں. یہ کدھر میرا نہ پٹھا بہا دے. مولوی طبقے نہیں ویکھیا، انہاں آخیا جو کچھ آندا ہے آ ہی جاوے. سمجھ نہیں لگی تو ملا ساڈا کھائی جاوے. کھاندیا کھاندیا ٹرک تھلے کتی آئی جائے، وہ پھر آئی جاتی. سمجھ لگی گل. خیر میں گل کرتا سا قانون پھر جدو مجرم دا
گل سمجھ جدو گستاخی عام ہوے گی تو سزا کوئی نہیں پاوے گا تو پھر اٹھنا ہے کسی مومن نے کہ نہیں اٹھنا لیکن اٹھن تے مجبور کنے کیتا قانون نے ہوں یہودی کتا قانون انج دا رکھی کھڑا ہے گستاخ ہون گستاخی ہووے برملا ہووے کیونکہ مذہبی آزادی ہے زرداری کے خلاف بھونکنا جرم ہے بولنا جرم ہے گنجے کے خلاف بولنا جرم ہے ایسے فوراً حکومت مدعی بن جاتی ہے اور ادھر کوئی نہیں مدعی بنا ہے وہ جی نہیں بنے پھر بھی آسانوں کی لگے جی مذہبی آزادی ہے جو کچھ چاہے کرتا رہے ہم کیا کریں بھائی ہمارا ایسی باتوں میں دخل دینا یہ کچھ تو اب فتنہ رکھا عمرے گستاخی قائم رکھنا گستاخوں کو گستاخی کی اجازت دینا گستاخی کا نظام بنانا یہ فتنہ ہے پھر گستاخ کو قتل کرنا وہ بن جاتا ہے جرم یہ کیا تو ہے بڑھیاں آزاد رہن تے ایک دوجے دے نال رہن ہائے تے جدو پھڑ کے کوئی لمی پا لے تو ہوں جرم ہے کتے دا پترا اسلام کی آخر میں کیا اسلام آندا ہے اے فتنہ ہے عورت فتنہ ہے عورت فتنہ دولت فتنہ زمین فتنہ زر زمین زن زر زمین تین فتنے اسلام آخد تین فتنے ایک انہوں دے اگے چار دیواری ایسی پاؤ بوئے ایسے بند کرو فتنے نہ ہون تاکہ قتل تے اگوں جرم نہ بنن لانتی فرنگی کا قانون کہتا ہے فتنے رہیں جب جرم پیدا ہوں تو آپ مجرم کو پکڑو سمجھ آ گئی تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے وہ مثال بھی پوری کر دیتا ہوں 3 ہاں مسٹر جناح کو گالیاں دو عمر قید اللہ تعالیٰ کو گالیاں دو عمر قید 1.25 لاکھ نبی کو گالیاں دو عمر قید برابر ہو گیا اب عمر قید ہو گئی ہے مجھے پولیس والوں نے بتایا اچھا مسٹر اچھا یہ بتاؤ خدا کی شان بڑی ہے یا رسول اللہ کی جل شان ہو جو سمجھے رسول اللہ کی غیرت ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی یا جو کہے کہ ہمیں ان رسول اللہ کے لیے تو غصہ زیادہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں آتا وہ بہن چوت بہت بڑا کافر ہے وہ کوئی مسلمان نہیں رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینکیں گے کتے کا بچہ مجھے رحمت للعالمین بنانے والا رب تھا تو نے رب کو پیچھے رکھ لیا مجھے آگے کر دیا لیکن سنو رسول اللہ کی گستاخی کی سزا پھانسی اور اللہ تعالی کی گستاخی کی سزا قرآن کی گستاخی کی سزا وہ عمر قید ہے پہلے 10 سال تھی اور مسٹر جناح کے برابر ہے یہ خود کتنا بڑی گستاخی ہے اور یار کیڑی کیڑی میں شرح کھولا غازی صاحب کو ایک سمت بتا رہا ہوں ایک رخ دے رہا ہوں کہ اس رخ کے سوا ادھر ادھر نہیں جانا ہاں پہلے یہ دیکھنا ہے یہ بھرا ہوا ہے شریروں سے فتنوں سے دکانداریاں چمکانے کے لیے پتہ نہیں کون کون بلائے گا کون کون دعوتیں دے گا لیکن مقصد ان کا یہی ہوگا کہ ادھر پیسے دیں اور اب ہم ادھر تو گستاخی اور کفر کے ساتھ خود لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے آنے سے پردہ پڑ جائے گا اور کیا تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے ذہن میں رکھنا اگر صحابہ کرام خاتمے پر ڈرتے رہے تو ہمیں ڈرنا فرض ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے یہ ذہن میں رکھنا جتنا بڑی کوئی نیکی کر لیتا ہے
خاتمے کا یقین نہیں رکھ سکتا جب تک کہ سانس نکلتے وقت دولت ایمان نصیب نہ ہو. اللہ تعالی نے 3 مکھیاں بنائی ہیں. کتنی مکھیاں؟ ایک ہوتا ہے ڈھونڈ، جس کو اردو میں کہتے ہیں بھیڑ، ساڑی سرائکی چادن ڈیمبو، اپنا مولانا جناب دی بولیے کی آخر میاں علی ڈیمبو، یہ ڈیمبو جناب جی. ایک ہوندی ہے مکھی گھوں سے باہن والی دے دیو، ایک شہد دی مکھی. انہاں مکھیاں تے غور کیتے کدی؟ قدرت نے کائنات 3 طبقے انسانوں کے بنائے، 3 قسم دیا مکھیاں بنائی. مرو کیونکہ یہ کائنات ساری جو ہے انسان کو اس وحدہ لا شریک کی معرفت اور پہچان دیتی ہے. کڑمیاں دین دے سبق دیندی پئی ہر شے. انسانی طبقات کتنے ہیں؟ کافر، منافق، مومن. مرے کافر، منافق تو مکھیاں بھی کیڑی کیڑیاں؟ ڈیمبو کول نیرا ڈنگ، اللہ دی رحمت والی شے کوئی نہیں، تھڈو کوئی شے، صرف بابے اور ڈنگ مار سکتے. اگر وہ اپنی فوج لیا کے تے حملہ کرن، سارا کچھ نسا بجا کے تے آپ ملک تے قبضہ کرن، حضرت ڈیمبو صاحب تو بہن چو سوائے ڈنگ تے کچھ نہیں دینا، کیونکہ بابے ہونا کو ڈنگ تو سوا دوجی شے ہے. انہوں نے جہاد دا لڑائی دا شوق بڑا ہوں ڈیمو. اور ہوندے بھی تگڑے نے. ایٹم بم اپنا پیچھوں بون دے رکھتے ہیں. یہ بابے ہوراں دا میزائل ہے. امریکہ، برطانیہ، یورپ اور یورپ کے اتحادی غلام ٹٹو انہاں سارے دا بونڈ دے پیچھوں لگا کھڑائی. لڑائی کا شوق بڑا ہے، لیکن جہاں پر قدم رکھتے ہیں بہن جو سوائے نہ ہو سکے اور کچھ دے ہی نہیں سکتے. کیوں کہ بونڈ دے پیچھے دے میزائل ہے، کوئی اگے شاید نہ پیچھے شاید. اگوں صرف کھانے تے پچھوں صرف مارنا. صرف ایک کو پتا ہے، ایک کھان دا ایک مکھی ہے، دوسری وہ صرف میٹھی مکھی، میٹھی میٹھی مکھی ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کرتی. وہ آندھی ہے آواں گے، جے بیٹھن دیو گے تو کھاواں گے، نہیں تو ٹر جائے. ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے. یہ توجہ. تیسری ہے منہ وچوں الٹی کرے شہد دیندی ہے پر پچھوں ڈنگ رکھے ہے. مت سمجھے میں نیرا میٹھا نہ، جیڑا میرا اگے منہ وچوں نکلدا ہی نہ بڑا سودا قیمتی ہے. یہ ایویں جے پچھلا ڈنگ میرا نہ ہوئے تے اینو تے برباد کر دین گے، ضائع کر دین گے. مینو ہر کسے چھیڑی رکھنا، بچے بھی ایویں انگلاں دتی رکھن گے. سمجھ نہیں لگی؟ آئیے سمجھ سونا. میں قیمتی سودا کول رکھنا میری شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
للمؤمنین فرماندا ہے اساں قرآن اتارنے اے شفا ہے مومنا واسطے مکھی دی شہد نو بھی اللہ شفا فرمایا ہے اپنے قرآن نو بھی پر او کافر بھی حاصل کر سکتا ہے اے مومن تو سوا کسے اوتھے شفا فرمایا سو للناس مکھی دے واسطے فرماندا ہے شفا للناس سب لوگوں کے لیے شفا ہے جدو قرآن دی واری آئی ہے فرماندا شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا کافر دے وچوں خسارا لے سکدا ہے ترقی نہیں لکھ لعنت انہاں دے جڑے آندے نے سائنس قرآن چ نکلی لعنت پوی خدا دی تینوں پتہ نہیں مصطفی دے غلام سوٹا لے کے دعائی خدا دی انہاں دے اگے نام ہی نہیں تو اتھوں تندے نے جتھوں نکلیا ہوندا جنوں آندے نے جس بھانڈے چوں نکلیا اوتھے ہی واڑ دیاں گے حجت اور دلیل اور برہان کا جو میدان ہے اس میں ہمیشہ فتح یاب مسلمان ہے تلوار اور سیاست دے میدان کافراں دے ہاتھ وچ کدی آ سکدے لیکن ہے میدان اللہ دے فضل نال ہمیشہ مومناں دے ہاتھ وچ رہندا ہے یہ ترائے مکھیاں سمجھ لئیے مومن کو دین ہے ہوں میں وہ پیچھے جا مناسبت جوڑا کہ مومن یہ ہے شہد صحابہ کرام جہاد کرتے رہے مجاہد دا احسان عالم تے عالم دا احسان مجاہد تے عالم دا بڑا ہے مجاہد دا چھوٹا ہے کیوں جو میرے مدینے دا تاجدار عالم بن کے آئے نے میدان اگرچہ کسے میدان خود براہ راست جنگاں نہیں کیتیاں مجاہد تیار کیتے ہیں پر تیار تے نہیں کیتے ہیں تیار تے اسے نے کیتے سن جے سونا اپنا علم ظاہر نہ کردا تو حسین ورگے شہید کیوں ہوندے ہوئے حضرت حمزہ سید الشہداء کیوں بندے ہوئے اور قیامت تک اسی طرح رہنا یہ اپنا علم ظاہر کرن گے وہ اپنا خون ظاہر کرن گے علماء کہیں گے اور انشاءاللہ العزیز حقانی ربانی شیطانوں کی بات نہیں ہے جو دنیا کا کتا اور سکولی ہو اس کو عالم نہیں کہنا وہ عالم ہی نہیں ہے ایک ہوتا ہے عرفی عالم ایک ہوتا ہے شرعی عالم عرف میں اس کو عالم کہتے ہیں جو کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہو اور شریعت میں اس کو عالم کہتے ہیں جو دین جانتا ہو پھر دین پر عمل کرتا ہو پھر دین کو بتاتا ہو اور پھر جب دین پر کوئی آنچ آنے لگے کہیں سے گڑبڑ ہونے لگے تو انبیاء کی طرح تختہ دار پر لٹک کر دین کی حفاظت کر جائے یہ ہوتا ہے شریعت میں نبی بھائی جو قرآن و حدیث میں فضائل آئے ہیں وہ اس کے لیے ہیں دنیا کے کتے کے لیے نہیں ہے جڑا آخے اللہ او جی مسجد واسطے رکھی ہوئی ہے نا جی پھر جی کو ٹکر پانی چلتا رہے نا اس واسطے مدرسہ کھولیا جی ٹکر پانی چلتا رہے پھر اگلے آخر ہاں جی مدرسہ انج چلاؤ آخ جی انج چلاؤ آخ اونج چلاؤ آخ اونج چلے گا سر جنہیں حضور دے دین واسطے رکھنا نا سارا کچھ انہیں آخنا ہوئے خبردار
مدرسہ بدلنا تو بدلنا یہ بند ہو سکتا ہے لیکن شریعت رسول بدل نہیں سکتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نبیاں دا وارث بننا کو خالہ جی دا واڑا ہے. میں آنا ہونا بیلیو وہ ٹکر پانی والے ٹکر پانی دا مقصد جا تو پھر ہور بھی بتھیرے طریقے نے کوئی ریڑھی لا لو. جہنم دا بالن ضرور بننا جو لانتی ہو یہ سر دین دا مقام ہے. سر دینا پہنتا ہے. اتنے ماں چوت فرنگی ورگا ہوگا بھی سر دینا پہنا ہوں. اگر میرے آقا دا غلام ہوگا بھی سر دینا ہی پینا. رقابت علم و عرفاں میں اقبال کہتے ہیں رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی کہ یہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا. تو کہندا ڈب مرے یہ سمجھنا کہ علم ہور تے معرفت ہور. معرفت والے پھٹے لگن ایک کو لگن. وہ کہندا ہے تیری غلط بینی ہے بھینگیا ایک نو دو ویکھن دیا. تینوں پتہ نہیں کہ حلاج دی سولی منصور حلاج دی سولی یہ جیویں صوفیاء واسطے ہوندی ہے اوویں علماء واسطے بھی ہوندی. وہ کہندا اینو چاہ پانی دا پھٹا نہ سمجھ اینو سولی سمجھ. منبر رسول سولی ہے. یہ کی ہے؟ ہاں یہ سولی ہے. جے حق آکھے گا تو ایتھے سولی جے جھوٹ آکھے گا تو رب اگے چڑھا دے گا. چڑھنا سولی پینا ہی کوئی تھوڑا یہ کم نہیں. ہوں تر مکھیاں نہیں صحابہ کرام شہد دی مکھی سن. کیوں؟ جو دولت دین و ایمان رکھتے تھے ان کو ہر کافر اس کو ہر کافر نے چھیڑنا تھا خراب کرنا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس سوٹا بھی ہے کنجرو اصا جہاد بھی کرنے ہیں تو پہلو مکانے جاواں گے پچھوں دنیا وساندے جاواں گے علم و عرفان دے سبق پڑھاندے جاواں گے. پچھوں درویش پیندا پیدا ہوندے رہن گے اگوں سوراں نو ماردے جاواں گے. کیوں؟ اس واسطے تاکہ ساڈے شہد بیٹھے نو ساڈا بلال تے داتا علی حجویری ورگا بیٹھا ہوئے اللہ اللہ کردا تے کوئی کتا کافر نہ عزت نو خراب کر سکے نہ دین نو خراب کر سکے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں فتاوی شامی میں لکھا ہے ہمارے دین اسلام کا قیام دو چیزوں پر مبنی ہے. سن لو ہمارا دین اسلام دو چیزوں پر قائم رہتا ہے ایک علم دین ایک جہاد. مجاہد نہ ہوں تو علم والے ختم علم والے نہ ہوں مجاہد ختم. نہ انہوں دا کھ رہے نہ انہوں دا دونوں رلتے نے. باہروں سرحداں محفوظ باہر جہاد جاری کفر دے فتنے ختم. دوسرے لفظوں میں ادھر دیکھو نبی پاک دی شریعت دا نظام اگر نافذ ہو گئے تو جہاد نال بیرونی فتنے ختم ہو جاندے تے اسلام دی شریعت تے سزاواں نال اندرونی فتنے مک جاندے. جگ ہو جاندہ پاک پھر ہر ایک آزاد تے ہن جڑا کنجر بندہ ہے وہ دلیر ہے آزاد ہے چھٹیاں نے انہوں تے جیڑا کوئی دین تے چلنا چاہتا ہے انہیں واسطے ہزاراں سیاپے نے تا کر کے کوئی بندہ ٹردا نہیں وہ آندا ٹریے حضرت صاحب تے کریے کیویں تے ساڈی تے برادری نہیں جان چھڈی ساڈے تے فلانا جو فلانا فلانا ہر پاسوں ہزاراں سیاپے مصیبتاں نے. کیوں روندا ہے؟ اس واسطے بہن یقی دا نظام ہے اندر بھی فتنے باہروں بھی فتنے. ہن سمجھ لگی تو کفر دا نظام فطر اسلام شہد دی مومن شہد دی مکھی ہے. ادھروں جو شفا دین رکھدا تے نال ڈنگ جہاد بھی رکھدا. وہ سمجھ لگی مرے تے کافر وہ پونڈے وہ ڈیمو آ جائے گا افغانستان میں پر آگ بہن چود انصاف دین دی بغیر سگوں اگ لا دے گا. ہر جھگا تڑفدا ہوے گا جویں تو میں تڑف رہے ہیں. ہے کہ سوکھا رن ہے بندہ ٹھیٹ ہوگا تو سوکھا ہی ہے.
سیانے آتے نے بندہ ٹھیٹ ہوے عزت آنی جانی شاید ہوتی سمجھ نہیں لگی نہیں بندہ ٹھیٹ ہوے تو عزت آنی جانی شاید خیر جیڑی ہے نا وہ مکھی یہ وہی ہے جڑے آتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میٹھے میٹھے ہیں اور ادھر والے ہیں ہم کسی کو کچھ نماز پڑھو اپنا روزہ رکھو اپنی بستر چکاؤ ادھر جاؤ بس کسی کو مت چھوڑو اگوں تنی جاؤ پچھو ہگی جاؤ بہت اچھے گل لمبی ہو جائے گی سمجھ لگی بار صورت میں نے کافی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالی کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کی ہے ہمدردی کی اور صحیح رخ اور صحیح سمت اپنانے کی یہودیت کے تمام فتنوں سے بچانے کی گستاخ رسول جتنے ہیں اور گستاخی کے جتنے نظام ہیں ان سے دور رہنے کی تاکہ ہم بچ جائیں تاکہ ہمارے کوئی بھی ایمان کی قربانی جو ہے کسی موڑ پر ضائع نہ ہو جائے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری حضرت یہاں عیار اور مکاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں بچ کے رہنا باقی میں نے جناب کی اور غازی صاحب کی دماغ سوزی کافی کی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ناچیز کی جلن آپ کے اندر پیدا ہو جائے انہی نذرانوں کے ساتھ انہی تمناؤں کے ساتھ ناچیز اپنے معروضات کو سمیٹتا ہے اور دعا کے لیے غازی صاحب سے عرض کرتے سب کے لیے دعا کر دیں ہم آپ کے لیے کریں گے آپ ہمارے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ کسی کو منگو بہت الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا اللہ ہر شر فتنے سے ہمیں بچا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آخری دم تک اسلام پہ قائم رکھنا دنیا کے آخری سانس ایمان اسلام سے پر نکالنا بس قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہمارے گھروں کو باپرد باعزت بنا دے ہماری اولادوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنا اور غازی صاحب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی پناہ میں محفوظ صلی اللہ